بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب مولانا قاری طلحہ محمود حمدانی صاحب کا کہ انہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کا حصہ بننے کی سعادت مجھے بھی عطا فرمائی۔ الحمدللہ حضرت مولانا محمد اشرف حمدانی رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں اس ادارے میں متعدد بار حاضری کی اور ان کی دعائیں اور شفقتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا ہوئی، اور آج ایک مرتبہ پھر اس ادارے میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ اس ادارے کو قائم و دائم رکھیں اور اس کو نافعیت کا، فائدہ مندی کا اور عند اللہ مقبولیت کا گہوارہ بنائیں۔ آج ہم اس عظیم ملک کا 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ یہ ملک اللہ جل جلالہ کی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہ ملک بڑی محنت، بڑی جد و جہد اور بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہے۔ ہم چونکہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں تقریباً سارے ہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اس ملک کی قدر و قیمت کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہے۔ یہاں ہمارے ایک جاننے والے ہوتے تھے، کافی عمر رسیدہ بزرگ تھے، انگریزوں کے زمانے سے وہ سرکاری ملازمت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنا ایک واقعہ سنایا کہ پاکستان بننے سے پہلے کسی زمانے میں وہ یہاں لائل پور میں آئے کسی انٹرویو کے سلسلے میں۔ اس زمانے میں ریل بازار کے باہر لاری اڈا ہوتا تھا، تو یہاں پر وہ اترے اور اتر کر کسی سے پوچھا کہ یہاں مسلمانوں کا کوئی ہوٹل ہے، کوئی ریسٹورنٹ ہے مسلمانوں کا، تاکہ میں کھانا کھا سکوں، حلال کھانا کھا سکوں۔ اس نے آگے سے مذاق کرتے ہوئے کہا، کیا مسلمانوں کے بھی ہوٹل ہوتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے بھی کوئی کاروبار ہوتے ہیں؟ یہاں پر پورے لائل پور میں
مسلمانوں کا کوئی ہوٹل ووٹل نہیں ہے، البتہ اب یہاں سے جائیں وہاں تارک آباد، وہاں پر ایک تنور والی ماسی بیٹھی ہوگی، تنور پہ روٹیاں لگاتی ہے، اس نے اس کے ساتھ ساتھ ایک دیگچی میں تھوڑی سی دال بھی پکا کر رکھی ہوتی ہے، وہ مسلمان ہے مائی۔ تو اگر آپ نے مسلمان کا کھانا کھانا ہے تو یہاں سے ریل بازار سے چلیں، تارک آباد پہنچیں، اور وہاں پہنچ کر آپ کو مسلمان کے ہاتھ کا کھانا مل سکتا ہے۔ یہ اس شہر کی صورتحال ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کی تھی، جو انہوں نے خود یہاں تجربہ کیا۔ آج اسی جگہ پر اللہ کا کرم ہے کہ مسلمانوں کی دکانیں ہیں، اسی جگہ پر مسلمانوں کے بڑے بڑے پلازے ہیں، اسی شہر میں مسلمانوں کے بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں، اسی شہر میں مسلمانوں کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، اسی شہر میں مسلمانوں کے بینک ہیں، اسی شہر میں مسلمانوں کی ملیں ہیں، اور ملوں کی اور صنعتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ شہر سے باہر جس روڈ پر بھی نکلیں، آپ کو صنعتوں کی اور ملوں کی اور چمنیوں کی لائنیں لگی ہوئی نظر آئیں گی، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کا ہے، اور یہ اس جگہ پر ہے جہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مسلمان کا بھی کوئی ڈھنگ کا کاروبار ہو سکتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو، دیکھیں یہ جو معیشت ہوتی ہے، یہ جو صنعت و تجارت ہوتی ہے، یہ جو دنیا کی ترقی ہوتی ہے، یہ بھی در حقیقت ایک طاقت ہوتی ہے، ایک قوت ہوتی ہے، اور یہ طاقت اور قوت اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو تو یہ دین کی قوت اور طاقت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج ہم اس ادارے میں بیٹھے ہیں، ہمارے اس شہر میں پتہ نہیں کتنے مدارس ہیں، کتنے دینی ادارے ہیں، کتنی خانقاہیں آباد ہیں، اور اللہ کے کرم سے ان سب میں بہت اچھی اچھی سہولیات بھی مہیا ہیں۔ پتہ نہیں کتنی ایئر کنڈیشن مساجد ہیں، یعنی اب آج اگر آپ اپنے شہر کی مساجد کا سروے کریں گے تو بغیر ایئر کنڈیشن کے مسجدیں شاید کم ہوں گی، اور اے سی والی مسجدیں زیادہ ہوں گی اس وقت۔ یہ سب کچھ کس سے چل رہا ہے؟ اس لیے چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے اپنے کاروبار ہیں، مسلمانوں کی اپنی صنعت ہے، مسلمانوں کی اپنی تجارت ہے، مسلمانوں کی اپنی مالی حیثیت مضبوط ہے۔ یہ سب کچھ اسی سے چل رہا ہے، یہ مدارس بھی اسی سے چل رہے ہیں، یہ خانقاہیں بھی اسی سے چل رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں حاصل ہوئی ہیں اس ملک کی برکت سے، اس آزاد ملک کی برکت سے۔ وگرنہ شاید ان بزرگوں نے پاکستان بننے سے پہلے کی جو صورتحال ذکر کی کہ مسلمانوں کے کسی ہوٹل کا بھی یہاں تصور نہیں تھا، آج بھی اس شہر کے اندر وہی صورتحال ہوتی، اور یہاں کے کاروبار پر، یہاں کی صنعت پر، یہاں کی تجارت پر، یہاں کی ہر چیز پر دوسرے مذاہب والوں کا، ہندوؤں کا اور سکھوں کا غلبہ ہوتا ہے۔
یہ ملک ہمارا گھر ہے، گھر کے اندر مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، گھر کے اندر مرمتوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے، گھر کے اندر آپس میں تو میں بھی ہو جاتی ہے، گھر کے اندر آپس میں ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے، گھر کے اندر پنکھا بھی خراب ہو جاتا ہے، گرمی بھی لگتی ہے، گھر کے اندر چولہا خراب ہو سکتا ہے، کھانا پکانا مشکل ہو جاتا ہے، مستری بلوانا پڑتا ہے۔ یہ ساری خرابیاں گھر کے اندر پیدا ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ جو چیز اپنی ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے، اور جو پرائی ہوتی ہے وہ پرائی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور ان پہ یہ اس لیے بیت رہی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اتنا مضبوط نہیں کیا، اقوام عالم میں ہماری آواز اتنی مضبوط نہیں ہے۔ جس دن انشاءاللہ ہم نے اپنی آواز کو اقوام عالم میں مضبوط بنا لیا تو انشاءاللہ پڑوسی ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم اس پر مؤثر بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور دنیا سے اپنی بات منوانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس ملک کو ہم نے اپنا گھر سمجھنا ہے، اس کو تعمیر کرنا ہے، اس کو آباد کرنا ہے، اس سے محبت رکھنی ہے، اور اس سے وفاداری نبھانی ہے۔ اس میں جو قابل اصلاح چیزیں ہیں ان کی اصلاح کی بات کرتی ہے، جو درست کرنے کی چیزیں ہیں ان کو درست کرنا ہے، جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو بیان کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم اس ملک سے وفاداری چھوڑ دیں، اس ملک سے محبت چھوڑ دیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اور خاص طور پر دیندار طبقے کا ہے، علماء کا ہے، اس لیے کہ علماء نے یہ ملک بنایا ہے، انہوں نے اس ملک کے حصول کے لیے اور بننے کے بعد اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے بڑی کاوشیں کی ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمارے اس ملک کو دائم اور آباد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔